बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी और हम आपको वोट पाकिस्तान के एक और खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। आज हम पंजाब के जिन हलकों की बात कर रहे हैं, पहले उसकी तफसील आपको बता दूं। NA 175 से NA 189 तक हम बात करेंगे कौमी असम्बली के हल्के, और सूबाई असम्बली के जो हल्के आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे वो PP 268 से PP 297 तक। अगर 2018 के इलेक्शंस के नताइज पर हम नज़र डालें तो उसमें जो उस वक्त जो नताइज थे उसमें मुजफ्फरगढ़ में 6 नशिस्तें थी कौमी असम्बली की। PTI ने 1 जीती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें जीती, आज़ाद उम्मीदवारों ने 2 नशिस्तें जीती। लिया 2 की 2 तहरीक इंसाफ ने जीती। फिर डेरा गाजी खान में 3 जो है वो तहरीक इंसाफ ने जीती, 1 आज़ाद उम्मीदवार ने जीती। जबकि राजनपुर में 3 नशिस्तें थी और ये 3 की 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। यानी आज हम जिन अजला की बात कर रहे होंगे उसमें मुजफ्फरगढ़, लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर और 2 नए डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। अब की बार कोट अद्दू और तौनसा, ये इनकी हम बात कर रहे होंगे। इसमें अगर हम परसेंटेज का कंपैरिजन करें तो मुजफ्फरगढ़ में मेल वोटर्स की तादाद 53.54% और ख़वातीन 46.46%। लिया मेल वोटर्स 53.18% और ख़वातीन 46.82%। DG खान 54.16%, मर्द वोटर्स 45.84%, ख़वातीन। राजनपुर 54.02% और यहाँ पे ख़वातीन की जो तादाद है, वोटर्स तनासुब है वो 45.98%। कोट अद्दू 53.25%, मर्द वोटर्स 46.75%, ख़वातीन वोटर्स। तौनसा शरीफ 53.13% मर्द वोटर्स और ख़वातीन की तादाद यहाँ पे जो वोटर्स का तनासुब है 46.87% है। इसमें जो हम पहले ज़ाहिर है कि बाज़ अजला के अंदर हल्के ज़्यादा थे, अब उसमें कम हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ की अगर हम बात करें तो इसमें पहले यानी 2018 में कौमी असम्बली के 6 हल्के थे, अब यहाँ पर कौमी असम्बली के 4 हल्के हैं। इसी तरह लिया की हम बात करें तो पहले भी 2 हल्के थे और अब भी यहाँ पे कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं। DG खान की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पे 4 नशिस्तें थी कौमी असम्बली की, अब यहाँ पे 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की। राजनपुर की अगर हम बात करें 3 पहले भी थी, 3 अब भी हैं। और कोट अद्दू और तौनसा, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये अब नए अजला हैं, इनको शामिल किया गया है। तो कोट अद्दू की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और तौनसा शरीफ की 1 नशिस्त है। बिल्कुल जनाब, और बात करते हैं कि यहाँ पर नौजवान वोटर्स के क्या परसेंटेज है। तो इन चारों अजला की अगर हम इकट्ठे बात करें तो 18 से 35 साल की उम्र के नौजवान वोटर्स जो हैं वो करीबन 20% हैं, जिसमें से 8% ख़वातीन हैं। 26 से 35 साल की उम्र के नौजवान वोटर्स 26% हैं, जिनमें 12% ख़वातीन हैं। तो टोटल 18 से 35 साल की उम्र के 42% वोटर्स हैं और जिसमें 21% ख़वातीन हैं। इन अजला में पोलिंग स्टेशन जो हैं वो करीबन 4208 हैं, जिसमें से 2082 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कंबाइंड हैं। इसमें अभी हमें कोट अद्दू के जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तफसील शामिल नहीं है क्योंकि थोड़ी अपडेट हो रही है ये इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है वो ये है कि ख़वातीन, हमें ये कल भी हम डिस्कस कर रहे थे जावेद और आज भी, कि ख़वातीन वोटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेस्ट कर रही हैं और ये वो अजला है जिनके लिए हम हमेशा बात करते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन का टर्नआउट ही कम होता है। तो अगर हम आपको बताएं तो इन टोटल 52 ख़वातीन जो हैं वो इन 5 अजला से खड़ी हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। जनरल सीट में कौमी असम्बली में 20 उम्मीदवार हैं, सूबाई असम्बली में 32 उम्मीदवार हैं, जिनमें से मुजफ्फरगढ़ से 24 ख़वातीन, कोट अद्दू से कौमी असम्बली की नशिस्त पे कोई नहीं है मगर सूबाई पे 5 हैं जनरल इलेक्शन लड़ रही हैं। लिया से 11, तौनसा से 4, DG खान और राजनपुर से 5 ख़वातीन जो हैं वो उम्मीदवार हैं। अगर पार्टीज़ का नाम लें, आज़ाद उम्मीदवार क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मगर हमें मुजफ्फरगढ़ से PMLN से एक कैंडिडेट हैं खातून सैयदा शहर बानो बुखारी। लिया 181 से एमन जावेद हैं, इस्तेकाम पार्टी से उनको टिकट मिला है। जरताज गुल पहले मिनिस्टर थी, वो अब इंतखाब आज़ाद हैसियत में लड़ रही हैं। NA 189 राजनपुर से जमात इस्लामी ने अफीफ़ा अतहर को वोट का टिकट दिया है। PP 270 मुजफ्फरगढ़ में
آمنہ عزیز ہیں جو جمعیت علماء اسلام پاکستان سے جن کا تعلق ہے، فریہ بطول ہیں پی پی 275 مظفر گڑھ سے پاکستان پیپلز پارٹی، رضیہ منظور پی پی 236 کوٹ ادو پاکستان پیپلز پارٹی، فرناز اصغر جماعت اسلامی پاکستان، پی پی 282 غزالہ یاسمین جماعت اسلامی، پی پی 290 زارا رضوان جمعیت علماء پاکستان، اور پی پی 293 راجن پور شازیہ عابد پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن انٹرنیشنل اور نیشنل آبزرورز کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیے اور ہمارے ملک میں جو انتخابی پروسیس ہے اس کو آبزرو کیجئے۔ تو نیشنل تو بہت سے ادارے ہیں جو آبزرو کریں گے ہی، مگر ای یو کا ٹیکنیکل گروپ ناٹ فل مشن، ای یو کا آبزرور مشن نہیں ہے، یہ ای یو کا ٹیکنیکل اسپیشلائز مشن ہے، وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، قریباً 10 ممبرز ہیں اس کے، اور اس کے ساتھ کامن ویلتھ نے کا جو مشن ہے وہ 2 تاریخ کو آئے گا، وہ اس میں 13 لوگ شامل ہوں گے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں نائجیریا کے ایکس پریزیڈنٹ جوناتھن گڈ لک۔ اور جاوید آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جب جوناتھن گڈ لک کا 2010 میں الیکشن ہو رہا تھا تو میں نے وہاں جا کر ویمن پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا فریم ورک بنایا تھا، تو میں اس کے آبزرور مشن میں شامل تھی تب۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیں کہ آج جب اضلاع کی بات کر رہے ہوں گے ان کے مسائل کے بارے میں اور ان کے امیدواروں کے بارے میں اور انتخابات کے حوالے سے، تو اس پر کیا بات ہوگی اور کس طرح سے جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ طاہر نعیم ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سجاد انور صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ بائیں جانب موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار عامر غوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کسور کلاسرا صاحب سینئر صحافی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کسور کلاسرا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں۔ یہ طاہر نعیم ملک صاحب، علاقے ظاہر ہے جنوبی پنجاب کے ہی ہیں اور مسائل ہیں، ہمارا پنجاب کا آخری سٹاپ بھی ہے، ایگزیکٹلی آخری سٹاپ بھی ہے۔ آج ہم پنجاب، ظاہر ہے پنجاب کے جتنے بھی حلقے ہیں ان کو ہم مکمل کر رہے ہوں گے۔ مسائل یہاں ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، کم و بیش وہی مسائل یہاں پہ بھی ہیں۔ کچھ 2 نئے اضلاع یہاں پہ شامل ہوئے ہیں، کوٹ ادو اور تونسا۔ اس کے مسائل سب سے بڑے تھے کہ وہاں پہ ایک ایڈ ہاک قسم کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، ابھی تک وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے پاس اپنے دفاتر بھی نہیں۔ یہ میں بڑا اس چیز پہ بڑا اطمینان ہے کہ ہم بڑے ایکسٹینسو اور ڈیٹیل سے یہ جو علاقے ہیں ان کی کوریج جو آپ کو عام طور پہ مین سٹریم میڈیا میں نظر نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا ہمارے پروگرام کا اعزاز بھی ہے، جس طرح فوزیہ بتا رہی تھی کہ یہ عالمی سطح پہ مانیٹرنگ الیکشن کی جو ہے اس میں کر سکیں، تو یہ 2 چیزیں بڑی خوشائند ہیں۔ اور جو انہوں نے خواتین کا امیزنگ ڈیٹا بتایا اس کے اندر مثلا مظفر گڑھ میں 2 نام، آمنہ قاسم اور یہ نادیہ کھار، یہ بھی لڑ رہی ہیں ایم پی اے کے صوبائی اسمبلی کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک عام سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹرائبل اور فیوڈل ایک بیلٹ ہے، اور جہاں پہ آپ جائیں تو خواتین آپ کو سڑک پہ بھی بڑی کم نظر آتی ہیں۔ اب کسی ایسی ایریا میں جہاں پہ لوکل باڈیز نہ ہوں، لوکل باڈیز بھی ایک ذریعہ ہے کہ خواتین گراس روٹ لیول پہ آگے آنے پہ گلی محلے میں، اور ان کا کوٹا بھی ہے ہمارے لوکل باڈی سسٹم میں۔ اب لوکل باڈیز بھی نہیں ہیں اور میل ڈومینیٹڈ پولیٹیکل سٹرکچر ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ امیزنگ اسپیکٹ جو فوزیہ نے ڈیٹا بتایا کہ اتنی خواتین کا وہاں لڑنا، اور یہ بڑا انکریجنگ سائن ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس میں روایتی اور جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے، اور مین سٹریم پارٹیز بھی۔ اور یہ اس لیے بھی اچھا ہے، اس کا ایک اینگل میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین جو امیدوار ہوتی ہے اس کو بہت سے حوالوں سے ایج ہوتی ہے۔ ایک تو خواتین ووٹر کی بہت بڑی تعداد ہے، دوسرا مرد کینڈیڈیٹ اگر جائے گا تو اس کو ضروری نہیں دروازہ کھٹکھٹائے کمپین کے لیے، تو اندر جانے کی اجازت بھی ملے، جبکہ خواتین کھیتوں میں کھلیانوں میں دروازہ کھٹکھٹا کے آگے اندر جاتی ہیں، اور خواتین آگے سے انہیں ویلکم کر رہی تھی، خواہ کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو۔ تو یہ جو ہے ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے، ان کا سیاسی عمل میں زیادہ شمولیت کے لیے یہ بڑا پازیٹیو اسپیکٹ ہے۔ اب جہاں تک یہ بات رہی، آپ نے اضلاع کی بات کی، یہ جو چودھری پرویز الہی کا شارٹ سٹینڈ تھا، اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اضلاع پولیٹیکل مائلیج کے لیے اجلت میں بنائے۔ وہ تلگانگ ہے، وہ تونسا ہے، وہ وزیر آباد ہے، وہ کوٹ ادو ہے۔ اس کے لیے وہ جو ڈسٹرکٹ لیول کا انفراسٹرکچر ہے، ہوم ورک، وہ نہیں کیا گیا، اور اس کے لیے بہت سارے لاز بھی بائی پاس کیے گئے۔ تو لوگوں کی توقع ان اضلاع میں ڈسٹرکٹ لیول انفراسٹرکچر کی ہوگی۔ تحصیل ہاسپٹل کی جگہ لوگ ڈسٹرکٹ
हॉस्पिटल चाहते हैं, लोग तहसील कचहरी की जगह ज़िला कचहरी चाहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इंडिकेटर्स हैं हेल्थ इन्फो, तो उनके लिए एक फ्रस्ट्रेशन है। और ये इंतखाबात में एक इशू होगा कि वो प्रोसेस जो है जो रिवर्स हुआ या रुक गया या उजलत में बना, उसकी एक सियासी कॉस्ट देनी पड़ेगी वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जो दूसरा मैं इसमें पैटर्न देख रहा हूँ कि एक और भी ये हम देखते हैं कि यहाँ पे खोसे हैं, मज़ारी हैं, लगारी हैं, दरेशक हैं, गोरचानी हैं, ख्वाजे हैं। तो ये जो रवायती एक तुमनदार हैं, जागीरदार हैं, मखदूम हैं, इनका एन ब्लॉक वोट होता था। आप ये देखेंगे 1988 के रिज़ल्ट आते थे तो पहले पता चलता था कि फ़ारूक लगारी साहब के सब ज़्यादा लीड होती, उनके मुकाबले में जो दूसरा उम्मीदवार है वो 20-30 हज़ार लेता था, और लगारी साहब 1.5 लाख, सब ज़्यादा लीड वाले ये हल्के होते थे। और पूरी फैमिली, वो मकसूद लगारी हों, वो जाफ़र लगारी हों, लगारी क्लैन तुमनदार जिसको दस्तार बंदी हुई है उसको वोटों का टोकरा भी चला गया। इसी तरह जो मज़ारी क्लैन है उसमें बलक शेर मज़ारी हैं तो सारे मज़ारी। अब ये ट्रेंड तब्दील हो गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि ये फैमिलीज़ आपस में डिवाइड है। उसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि जाफ़र ख़ान लगारी की वफ़ात के बाद जो उनकी वाइफ थी, जो नेक्स्ट दस्तार बंदी पे लगारी क्लैन में इख्तलाफ हो गया कि नेक्स्ट उनका सक्सेसर कौन होगा। अब ये मुख्तलिफ हलकों में आप खोसा ब मुकाबला खोसा, लगारी ब मुकाबला लगारी और मज़ारी ब मुकाबला मज़ारी नज़र आएगा। तो वो जो एन ब्लॉक वोट है ये पॉजिटिव साइन है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की रीच भी बड़ी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आप ज़रूरी नहीं, पहले ये इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते थे, तो जो इत्तेहाद मकामी होते थे कि लगारी और मज़ारी इत्तेहाद है, खोसा और दरेशक इत्तेहाद है, इस तरह के इत्तेहाद अब आपको सुनने में नहीं नज़र आ रही है। तो इसका इनकी क्या रीज़न है? एक तो ये कि डीजी खान तालीमी लिहाज से पसमानदा नहीं। आप जब भी 70s में इलेक्शन देखें, कोई भी सिटी में जो यहाँ के शहर हैं उधर एक मिडिल क्लास से मर्ज हुई है, और दूसरा गल्फ, जिस तरह जीटी रोड पे लोग यूरोप गए हैं, अमेरिका गए हैं, इसी तरह इन अजला से लोग गल्फ कंट्रीज़ गए और वहाँ से फॉरेन वेल्थ वहाँ ड्राइव कर रही है, हायर एजुकेशन की भी रीच है। तो यहाँ लोकल बिजनेस भी है, थोड़ा इंडस्ट्री भी आप डीजी खान में देखेंगे तो वहाँ ट्रैक्टर की इंडस्ट्री है और चीज़ों की ज़रूरी इतलात की इंडस्ट्री है। तो उसके साथ जो है इकॉनमी और ट्रेड एक नई क्लास को डिफेंड कर रहा है। और इसी तरह अगर लिया की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा पसमानदगी का शिकार हमें लिया नज़र आता है, जहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, जहाँ पे कोई एक ज़रूरी कॉलेज बना है, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं, और रोड का जो इम्पैक्ट, जिस तरह कल हमने भावलपुर के बारे में बात की थी, यहाँ तक लिया के लोगों को मोटरवे के साथ कनेक्टिविटी नहीं, तो वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। और वहाँ जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है रवायती, वो उसका होल्ड उसी तरह में नज़र आता है। वहाँ शेर नज़र आते हैं, वहाँ पीर नज़र आते हैं, और वहाँ झखड़ नज़र आता है। साहब यहाँ पे होल्ड किएगा, क्लासा साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं, चूँकि जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक भी है। क्लासा साहब, यही एक तो ये बात बताइएगा कि एक तो आप इलाकों को स्ट्रेंथन करते हैं, ज़ाहिर है जब अजला की आप बात करते हैं, नए अजला की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा एक मसला है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नए 2 अजला बने, जिस मकसद की बुनियाद पे बनाए गए थे, शायद वो मकसद पूरा हुआ नहीं हुआ। वही जो ताहिर साहब ने भी जिस तरफ इशारा किया कि सियासी बुनियादों पे तो ऐसे फैसले हो जाते हैं, लेकिन आप अमली तौर पर उसके लिए कुछ ये जो तौसा और उसके बाद कोर्ट हुए, ये क्लासिक एग्जांपल है कि आप किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस को। जिस तरीके से उन्होंने एक बात की है कि वो जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको सियासी मकासद इस्तेमाल के लिए एज ए रिजर्व तौर पे इनको उन्होंने किया। मसला आप ये देखें कि कोर्ट के अंदर जो एक फुल फ्लेज किस्म जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बैठता है, वो उनके पास वो बिल्डिंग नहीं है एज कम्पेयर टू लिया या दूसरी डिस्ट्रिक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, वहाँ पे अगर आपको इस किस्म के आपने बनाने चाहिए थे तो पहले आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लोग बेहतर करें। कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रपोजल वहाँ पे जिस तरह एक बात हुई है कि तहसील लेवल, अभी भी वहाँ पर तहसील लेवल उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के तौर पे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो दूसरा सबसे बड़ा है, वहाँ पे सियासत की बात करते हैं तो हजरा है वहाँ पे, कुरैशी वहाँ पर मौजूद हैं, रबानी वो वहाँ से आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं। तो तौसे में भी यही हाल है। आई वाज टॉकिंग टू समबडी, उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो रहे हैं, आज भी यहाँ पे इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीते हैं। मसलन आप इमेजिन करें
کہ آپ چیف منسٹر ہیں, آپ کو قدرت نے ایک موقع دیا اپنے علاقے کے کام کرنے کے لیے, آپ نے سیاسی فائدے کے طور پہ اس کو اپنے ڈسٹرکٹ کا درجہ تو دلوا دیا, لیکن نہ آپ نے اپ گریڈ کیا سکولز کو, نہ آپ یونیورسٹی ہے وہاں پہ, یونیورسٹی کو تو چھوڑ دیں, وہاں پہ تو کالجز بھی نہیں ہے, وہاں پہ پانی کی ایک سکیم آج تک وہاں پہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا علم ہے ساؤتھ پنجاب کے ساتھ کہ آپ ڈسٹرکٹ کے وہ دے رہے ہیں, ان کو ایوارڈ کر رہے ہیں, وہ ساتھ ہی ساتھ انفراسٹرکچر 0/0 بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس کے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایتھینٹسٹی کے ساتھ. اور دوسرا لیا, جس طرح ملک صاحب نے بات کی کہ وہ ابھی تک بھی پسماندہ ہے بدقسمتی کے ساتھ, لیکن اگر کوٹ ادو کو آپ لیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو لیا فار بیٹر. وہاں پہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ تو سے جس طرح یہ بات کرے تھے ہمارے پینلسٹ کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی تھا تو آپ ذرا ہیلتھ کی سہولتیں وہاں پہ دیں, آپ تھوڑا سا انفراسٹرکچر وہاں پہ تھوڑا سا بہتر کر دیں. تو اس پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کیونکہ الیکشن کی طرف ہم لوگ نے جانا ہے تو ظاہر پولیٹیکلی ایک بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. عامر, بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو طاہر نے اور کسر نے بات کی. اوور اینڈ اوور مجھے لگ رہا ہے جب سے ہم نے سدرن پنجاب کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہے, مقامی حکومتوں کا نہ ہونا ایک بہت بڑے خلا کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. جن اضلاع کی بات کی کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کو باؤنڈریز دے کے تو بنا دیا, مگر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ اگر ریونیو ہی نہیں جنریٹ کر پا رہا تو وہ کیسے سسٹین کرے گا؟ پانی, بجلی, صحت, تعلیم, یہ وسائل ہی نہیں ہے. تو نہ آپ نے جسٹ پولیٹیکل میجر, پیسے تو پھر الیکٹوریٹ. اب آنے والے لینڈسکیپ میں جو وہاں سے کھڑے ہیں لوگ کیا امید کریں اپنے لیڈران سے؟ تھینک یو فوزیہ. آپ نے اور نہیں ملک صاحب نے جو ایشوز اٹھائے ہیں, جو اپنا کسر کہہ رہا تھا, اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو دیکھیں اس علاقے کی جو ہسٹری ہے نا, اس کے اندر یہ 2 جو اضلاع ہیں, جو ایک تو اب آج ڈسکس نہیں کر رہے آپ, بکھر یا لیا, ان کی ایک پرانی تاریخ ہے. ابھی دیکھیں لیا جو ہے یہ مطلب اب ٹل 1982 میرا خیال جیسے یہ ضلع بنا ہے تو اس سے تک تحصیل تھی, لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس سے پہلے ضلع بھی رہا ہے, اس سے پہلے کمشنری بھی رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کسی زمانے میں سنا تھا کہ مغلوں کے زمانے میں اس کو تھوڑے عرصے کے لیے صوبہ بھی بنایا گیا تھا, آئی ڈونٹ نو وائی. لیکن ابھی بھی لیا کے اندر جائیں تو آپ کو وہاں ایک انگریز جو پرانا سول سرونٹ تھا کرنل راس, اس کی قبر ملتی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ امپورٹنس تھی. جنوب ترین علاقہ ہے, ابھی ہم جنوبی علاقہ نہیں ہے, جنوب ترین ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کو جو ہے وہ جو سندھ سے نکلنے والا ایک چھوٹا, جس کو لوگ تو نارا کہتے ہیں, دریا کہتے ہیں, وہ بائفرکیٹ کرتا ہے اس کو بٹوین کے پی, جو پرلی طرف سے ڈیرہ اسماعیل خان ہے جو بکھر کو کر لیتا ہے پرلی طرف. ڈیرہ غازی خان اگر دیکھا جائے جغرافیکلی تو پاکستان کا سینٹر ہے, پنجاب کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے جو بارڈرز ہیں وہ تینوں یعنی سندھ سے بھی ملتے ہیں, بلوچستان سے بھی ملتے ہیں, کے پی کے ساتھ بھی ملتے ہیں. یہ جو بات اب کر رہے ہیں نا, اس کے اندر دیکھیں جس وقت میں ایک دو پروگرام سے میں نے کہا تھا کہ ساؤتھ جو ہے اس کے پولیٹیشنز یہ ہسٹوریکلی یہ پاور کے ساتھ رہتے ہیں, ان کو ہوا کے چلنے کا پتہ ان کو لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس صورت میں یہ دیکھیں کہ جو پچھلی دفعہ سارے لوگ پی ٹی آئی میں تھے, کیونکہ دیکھیں نون نظر ہی نہیں آئی, نظر نہیں آ, ٹھیک ہے نا, ان اضلاع میں نون ہے ہی نہیں, 0/0. اب ان میں سے بہت سارے لوگ یعنی وہ جو فیملیز جن کی بات کرتے ہیں ملک صاحب, ان کے ساروں کے نمائندے وہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے, لیکن مزاری, لگاری, درشک, کھوسے, یہ سارے اس دفعہ آپ کو نون میں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے ان کو ٹکٹیں دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہوا جو ہے نا یہ کس طرف چل رہی ہے, اور جہاں پچھلی دفعہ بیٹھے تھے وہاں شاید اب جو ہے وہ ہوا کا داخلہ ممکن نہیں ہے. اب کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پہلے بھی تھی ان علاقوں کی, ریل کے ذریعے جو ہے یہ علاقہ سارے کا سارا جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ملتان سے راولپنڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ٹرین چلتی تھی پچھلی, جس کو کہتے تو پیسنجر ٹرین تھے, لیکن وہ مظفر گڑھ, کوٹ ادو, لیا, بکھر, آگے میاں والی کے پاس سے پھرتی ہوئی کندیاں کے ذریعے راولپنڈی تک آتی تھی. تو جو بہت سارے لوگ ہیں جو ان علاقوں کے اندر, بہت سارے علاقوں میں ڈگری کالج جو ہے وہ موجود تھا, تو جو پڑھ لکھ جاتے تھے, بی اے کر جاتے تھے, وہ آتے تھے یہاں پہ نوکریاں کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سول سروس کے اعلیٰ ترین ایگزامس تو پاس نہ کیے ہوں, لیکن آپ اگر آج بھی اسلام آباد کو دیکھیں, راولپنڈی کو دیکھیں, تو بہت سارے آپ کو لوگ اس علاقے کے جو سیکشن آفیسرز ہیں یا نچلا جو سارے جو بیوروکریسی ہے اس میں نظر آئیں گے. دوسرا روٹ اس کا جو تھا وہ بس کے ذریعے ان سارے علاقوں کا, وہ لاہور کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. لمبا راستہ ہے, تقریباً 200-250 میل کا جو ہے وہ ٹرپ ہے, لیکن یہ ساری سڑکیں جو ہیں وہ اس کو پنجاب کے ساتھ کنیکٹ کرتی تھیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے علاقہ وہ بالکل پسماندہ ہے, لیکن اگر آپ ڈیرہ غازی خان کو دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کوئی اور ضلع پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس نے اتنی زیادہ ہائیسٹ لیول پہ
रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखी हो, एंजॉय की हो। सदर यहाँ से आए हैं, वज़ीर आज़म यहाँ से आए हैं, चीफ मिनिस्टर आए हैं, गवर्नर आए हैं, आईजीज आए हैं, चीफ सेक्रेटरीज आए हैं, क्या चाहिए आपको यहाँ से, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं, जो सरदार थे बड़े, जो डेरा गाजी खान के अंदर हैं, उनके बच्चे सारे HSN कॉलेज में पढ़ते रहे, ठीक है ना। और अगर HSN कॉलेज में नहीं थे तो जो मरी के अंग्रेज़ स्कूल्स हैं उनके अंदर पढ़ते रहे यहाँ पे। तो अगर इन्होंने सारा कुछ देखने के बावजूद, बाज़ इसमें जो है वो बाद में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तक गए हैं, वापस आके अपने इलाके को अबैंडन किया है, तो उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उसमें ये सियासतदान भी शामिल है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब उनका लाहौर में आके दिल लग गया, अगर वो सूबाई थे, या इस्लामाबाद में आके दिल लग गया, तो उन्होंने अपने इलाकों को अबैंडन किया। अच्छा, सिर्फ लास्ट बात, इकॉनमी। जब थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी लेट 50s के अंदर और अयूब खान के ज़माने के अंदर, इन सारे अजला को बाकायदा जो है रिंग फेंस किया गया, बखर को, लिया को, खुशाब को, 17 मील के एरिया के अंदर, उसके अंदर जो है माइनर और मेजर कनाल्स दी गई हैं। वो इलाका जो डेजर्ट था उसको बाकायदा एग्रीकल्चर बेल्ट के तौर पे चेंज किया गया। जहाँ वो नहीं जा सकती थी वहाँ पे इन्होंने फार्मिंग के लिए, यानी लिया के अंदर देख लें तो आपको गोट फार्म्स जो नज़र आएंगे जो 60s में बनाए गए थे, जो स्टड फार्म्स हैं वो आपको इस इलाके के अंदर नज़र आएंगे, जो भैंसें और दूसरी चीज़ें लाइफ स्टॉक है उसके फार्म्स नज़र आएंगे। अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ, वक्त के साथ उन्होंने तरक्की नहीं की तो वो उनका कसूर है। ये कहना कि इस इलाके को फंड्स नहीं दिए गए या इसके अंदर से रिप्रेजेंटेशन जो है उसको पावर नहीं दी गई, मेरा ये ख्याल है कि वो उसमें थोड़ा सा मुझे शकूक शुबात हैं। और अब इस देखें ना, जिस तरह कसवर जिस तरह कह रहे थे कि इनकी जो ट्रेडिशनल ख़ानदान है, इस दफ़ा उनको सीटें नहीं मिली, ना जखड़ों को सीटें मिली, ना सीड़ों को सीटें मिली हैं, ना थिंदों को सीटें मिली हैं। वो सीटें किसके पास जाएंगी वो इस दफ़ा इलेक्शन जो है वो डिसाइड करेगा। बट इंटरेस्टिंग, जैसे आपने नए अजला का, कोटद्दू जो है पावर प्लांट है, मेजर पावर प्लांट है इस वक्त। लास्ट एक चीज़ जिनका उसका पानी तौसा में देखें, 7 तौसा बराज है थोड़ी दूर। पाकिस्तान के अंदर जितनी नहरें निकाली गई हैं ना, उनको एग्रीकल्चर के तौर पे इस्तेमाल किया गया उसके पानी को। अगर उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पावर अपना जो सिर्फ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगा दी जाते हैं, तो दरिया सिंध का जितना जोर है इस इलाके के अंदर, वो सारे इलाकों को पानी दे सकता था। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब हम डेरा गाजी खान की हम बात कर रहे थे कि उसमें ताहिर साहब ने भी फरमा दिया कि एजुकेशन भी है, एक्सेल भी किया, लोग आए अच्छी जगह पे पढ़े भी। हम देखते हैं कि जो एक बेहतर इलाका होता है तो उसके करीब करीब के इलाकों पे भी होते हैं। ये क्यों कर असरात नहीं गए? इसमें वही जो आमिर गौरी साहब जिसकी तरफ इशारा करें कि किस किस का कसूर है, इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएंगे कि जिन अजला की आज हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो अवाम हैं, यानी डेरा गाजी खान की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो अवाम हैं उन्होंने इन इंतखाबात से क्या तवक्कुआत लगा रखी हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद ब्रेक और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मुंतखब नुमाइंदों से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे शहर और DG खान और पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। इलेक्शन के बाद आने वाली जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उनसे हमारी यही उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे और सही मैनू में मेरिट लेके आएंगे। अब जैसे कि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो इंशाल्लाह हम वोट डालेंगे अपने मुल्क की खातिर और अपने शहर की खातिर। मुंतखब नुमाइंदे होंगे, मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि खुदारा कुछ पाकिस्तान के लिए सोचें ऐवानों में जाकर, और गरीबों के लिए ख़ुसूसन जो नौजवान हैं उनके लिए सोचें, कि जो लेबर तबका है उनके बारे में भी सोचें। इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए, ये हमारा कौमी फरीज़ा है। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहद मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान।
جی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے سجاد انور صاحب, وہی جو سوال بریک سے پہلے کہ کچھ تو اثرات ہوتے ہیں نا پیریفریز پہ بھی. ایک بڑا شہر ہے, ایک بڑا علاقہ ہے, وہ اثرات ہمیں پھر کیوں نظر نہیں آتے؟ اور دوسرا فوزیہ آپ بھی میرے خیال میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. میں بالکل یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم صدن کی بات کرتے ہیں تو جیسے عامر نے کہا کہ صدن موسٹ ٹپ ہے, مگر یہ صرف وہ ٹپ نہیں ہے, اس کا بارڈر جو ہے وہ باقی صوبوں سے بھی مل رہا ہے. بہت پروڈامننٹلی اب تو پاٹا ایریاز انٹیگریٹ ہو گئے ہیں, سندھ کے ساتھ بھی مل رہا ہے, جیکب آباد ہے, ہمارا لورالائی بگٹی ایریا, موسیٰ خیل, باخر, یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ ملتی ہیں. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان اضلاع میں تھرو ڈی جی خان اینڈ راجن پور سوشو کلچرل امپیکٹ بھی آتا ہے, کچھ روایتیں, طور طریقے بھی اچھے برے دونوں وہ بھی نیچے ٹریگر کرتے ہیں, اور ایک سوشو اکنامک روٹ بھی ہے یہ. تو وہ کیسے پھر امپیکٹ کر رہا ہے؟ بہت اچھا آپ نے نقطہ ریز کیا فوزیہ. بات یہ ہے کہ یہ جو مظفر گڑھ, یہ جو ڈی جی خان ڈویژن ہے ساری کی ساری, اس کو آپ منی بلوچستان بھی کہہ سکتے ہیں. تھینک یو. اس میں 90% ٹرائب جو ہیں وہ بلوچ ٹرائب آباد ہیں, اور 70% پاور جو ہے وہ ان بلوچوں کے پاس ہے. رشتہ داریاں بھی ہیں. اچھا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ واٹر اکانومی رہی ہے کہ ہم پنجابی آباد کاروں کی تو بڑی بات کرتے ہیں کہ وہ سندھ میں اور بلوچستان میں گئے اور ان کے خلاف ایک مزاحمت بھی ہم نے دیکھی, لیکن آپ کا جنوبی پنجاب خاص طور پہ اور نیچے جھنگ اور سائی وال تک جو بلوچ آباد کار آئے پچھلی صدیوں میں, 2-3 صدیوں میں, اور جو اب اس کا حصہ بن گئے اور ضم ہو گئے, تو اس میں آپ ڈی جی خان ڈویژن جو ہے وہ بلوچ کلچر اور بلوچ تہذیب کا ایک طرح سے سینٹر بن گیا. آپ سارے ٹرائب بلوچ ٹرائب ہے, تو آپ اس کو پنجاب کہہ تو سکتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ ایک بلوچستان ہے, چھوٹا بلوچستان. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بڑی اچھی بات کی گوری صاحب نے, یہ علاقہ جس کو جنوب ترین کہا گیا, جس کو غریب ترین کہا گیا, جہاں پہ مفلسی ہے, پانی جانور اور انسان, کلاسرا صاحب نے کہا اکٹھے پانی پیتے ہیں, اس علاقے پہ اقتدار کی دیوی اتنی مہربان ہے کہ وہاں سے پریزیڈنٹ آیا, پرائم منسٹر آیا. پرائم منسٹر آپ کو یاد ہوگا بلخ شیر مزاری جب وہ بنے, گورنر ذوالفقار کھوسا, دوست کھوسا سی ایم, بزدار سی ایم, مصطفیٰ کھر سی ایم, اور آپ دیکھیں کہ دریشکس اور یہ مزاریز پاور میں رہے ہمیشہ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان سارے علاقوں میں چونکہ یہ ایگریکلچر اور لینڈڈ ایریا ہے سارا, زمیندار ہیں یہاں پہ, صرف 2 جزیرے ملتے ہیں اس میں. ایک مظفر گڑھ شہر جہاں سے آپ کو مڈل کلاس ہمجد دستی جیتا ہوا نظر آ جاتا ہے, یا پھر آپ کو وہ جمشید دستی اور ارشاد سیال, یہ دونوں, اور پھر ڈی جی خان سے جیسے زرتاج جیت کے آئیں, یا ان کے علاوہ خواجہ شیراز, یا وہاں ایک عبد الکریم صاحب ہیں کوئی, وہ جیت کے آتے ہیں. تو یہ مڈل کلاس یہ صرف 2 جزیروں میں ہمیں ملتے ہیں جو جس کو کہا جا سکتا ہے کہ عام آدمی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں. اور شہروں کی حد تک تھوڑا بہت ان لوگوں نے انفراسٹرکچر پہ اور چیزوں پہ کام بھی کیا اپنی بساط کے مطابق. لیکن یہ جو فیوڈلز ہیں, اور جیسے آپ نے بزدار صاحب دیکھیں کتنی پاور تھی بزدار صاحب کے پاس کہ ان کی طرف ہوا بھی جانے نہیں دیتے تھے جو سابق وزیر اعظم ہیں, اور وہ اتنے پروٹیکٹڈ تھے کہ کہاں گجرات کے چودھری بھی اس کے سامنے نہیں ٹیک سکے, اور اس کے سامنے علیم خان اور باقی لوگ بھی نہیں, اس کے پاس پاور رہی, لیکن اس نے اپنے علاقے کو کیا دیا. تو یہ ساری چیزیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ غوری صاحب نے درست کہا کہ اس دفعہ ہوا دیکھ کر وہ نون لیگ میں بہت سارے کینڈیڈیٹ سارے ٹرائبز کے ملتے ہیں, لیکن مظفر گڑھ خاص طور پہ وہاں سے 3 سیٹیں پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی جیتی تھی, اور اس دفعہ بھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہاں پہ ان کی پوزیشنز کوئی اتنی بری نہیں ہے تینوں جگہ پہ. اور پھر عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بات بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس پورے پنجاب میں 5 نشستیں تھیں ایم پی ایز کی اس دفعہ پنجاب اسمبلی میں, لیکن جو ریزرو سیٹ پہ خاتون آئی تھی شازیہ عابد, وہ ڈی جی خان ڈویژن سے تھیں, اور وہ خاص طور پہ راجن پور سے تھی.
تو انہوں نے وہ کوشش پیپلز پارٹی کی ایک ہے. ابھی بھی اب جو میں نے تھوڑا سا ایک پوچھا دوستوں سے کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے, تو لیا میں بہادر سیڑھ ہے, وہ پیپلز پارٹی کے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے. اسی طرح مظفر گڑھ سے یہ تینوں سیٹیں رضا ربانی اور نوابزادہ افتخار جو نوابزادہ نصر اللہ خان کے صاحبزادے ہیں وہ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس دفعہ. اور لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہ جو ڈی جی خان کے دو بڑے خاندان ہیں نا, کھوساز اور لغاریز, اور ادھر کھار فیملی ہے خاص طور پہ کوٹ ادو میں, اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جیت کر جو بھی آتا ہے اپنے علاقے کی طرف توجہ دیں. اب اس کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, ایجوکیشن ہو, اور بیسک ہیلتھ کی جو بات کی گئی, میں صرف ایک نقطے پہ بات, اب سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے منشور دے دیے ہیں, آ گئے ہیں, اس میں کئی پرومسز کیے گئے, اللہ کرے وہ پورے ہوں. پیپلز پارٹی نے یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس کی بات کی ہے کہ وہاں پہ مفت ادویات اور ان کا نیٹ ورک ہوگا ہر یونین کونسل تک, تو اگر اس طرح کا ساری پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح سے سوچیں اور ان علاقوں میں ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی جو بنیادی سہولتیں اور پانی کی, جیسے غوری صاحب نے کہا کہ دریائے سندھ کو جو اتنا میٹھا پانی ہے وہ ان علاقوں کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے. اچھا, یہ طاہر ملک صاحب آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ضرور کیجیے گا, لیکن ادھر ایک اور ٹرینڈ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں. یہاں مذہبی ووٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں ہمیں جماعت اسلامی بھی اب نظر آنے لگی ہے. جے یو آئی تو چلی جا رہی تھی پچھلے کئی حلقوں سے, لیکن جماعت اسلامی بھی یہاں پہ ایمرج ہو رہی ہے. جمعیت علماء اسلام تو ہے ہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی جلسہ کیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی سوال انہوں نے اور سارے پینلسٹ نے اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ اقتدار میں لوگ رہے ہیں اور وہ یہ نہیں کر سکے, ہائیسٹ وہ جو سیاسی عہدے ہیں ان پہ رہے ہیں, اقتدار ان کے پاس رہا ہے کیونکہ وہ سنس برٹش راج سسٹم کے بینیفیشری ہیں. تو اس سسٹم جو ہے اس کے اندر ان کے سٹیکس ہیں, وہ کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں ان کو ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس کے ساتھ ان کو, بلکہ یہ جو موجودہ سٹرکچر ہے اس کی وجہ سے انٹری بیریئرز لگے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں نئے کانٹیسٹنٹ نہیں آ رہے, تو وہ تو چاہیں گے کہ اسٹیٹس کو مینٹین کرے. اب اسٹیٹ کا اس میں کام ہے کہ اسٹیٹ اگر ہم لوکل باڈیز کے نہ ہونے کا, میں اربن ایریا سے زیادہ ادھر امپیکٹ ہے. اور جو آپ خواتین کی بات کر رہی ہیں یہاں پہ بہت ڈسٹربنگ الارمنگ فگرز ہیں. ایک تو آپ وہ نے بات کی سوارا اور وہ ان رسموں کی غیرت کے نام پہ قتل کی, وہ ہمیں سردار شہرباز مزاری کی کتاب میں بھی وہ واقعات نظر آتے. اسی لیے وہ علاقہ چھوڑ کے 70 میں اپوزیشن لیڈر تھے, کراچی چلے گئے. تو یہاں پہ ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں, وہ اسلام آباد میں پالیٹکس کر سکتی ہیں, وہاں نہیں کر سکتی. تو لوکل باڈیز انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, اور اسٹیٹ کی طرف سے جو رول آف لا کا میکنزم ہے وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کی جہاں تک بات کیجیے. اب یہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ لاسٹ گورنمنٹ نے عثمان بزدار صاحب کو وہاں بنایا اور وہ احساس محرومی دور کریں گے. تونسا کے اندر انہوں نے ڈیولپمنٹ کرائی. یہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں ٹراما سینٹر بھی بنا, وہاں کارڈیالوجی ہاسپٹل بھی بنا, وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن بھی بنے, لیکن باقی ریجن کو انہوں نے اگنور کیا. اور بڑا مسئلہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ ٹیل اینڈ پہ جو پانی آتا ہے چھوٹے کاشتکاروں کے لیے وہ دستیاب ہی نہیں ہوتا, اور بڑے کاشتکار اس کو یوز کر لیتے ہیں, اور یہ ایک ان ایکویلٹی ہے. دوسرا اس دفعہ ایک بہت اہم فیکٹر ہوگا جس کو ہم ابھی اگنور کر رہے ہیں, وہ یہ کہ فلڈ جو سیلاب آئے, سیلاب کے اندر انفراسٹرکچر اور یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے اس ایریے کا کہ کوئی سلیمان کی پہاڑیوں سے جب بارش زیادہ ہوتی سیلاب آتا ہے اور نیچے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتا ہے, شہر ڈوب جاتے ہیں. تو وہ جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے انتظامی پنجاب گورنمنٹ کا اوور دی 2-3 ڈیکیڈز وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے, اور لوگ اس میں ولنریبل آ گئے ہیں, اور ان کی اکانومی بھی بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے اس ایریے میں. تو یہ ایک فیکٹر ہوگا اس دفعہ. اور جس کے اوپر اتنا سٹینڈ لیا عثمان بزدار صاحب کے اوپر, وہ کیا کر رہے ہیں. ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ عثمان بزدار صاحب خود الیکشن نہیں لڑ رہے, اور وہ اپنے بھائی کو آزاد وہاں لڑا رہے ہیں, اور نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک المی ہے کہ ایک جماعت تبدیلی کے نام سے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جو لاسٹ پوائنٹ ملک صاحب نے اٹھایا نا, دیکھیں پانی جو ہے وہ اس علاقے کے پاس سے گزر رہا ہے نا, اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو فلڈ آتا ہے, اگر آپ دریائے سندھ کو سردیوں میں دیکھیں نا تو وہ ایک عام دریا لگتا ہے, اور گرمیوں میں وہ ایک سمندر بن جاتا ہے, اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. اگر فرض کیا اتنا پانی جو ہے جو آتا ہے ہر دفعہ آسمان سے گرتا ہے
ٹھیک ہے نا, اس کا اگر سیاسی طور پہ مذاق اڑانا چاہیں تو بڑھائیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس پانی کو ریٹین کرنے کی جو کوشش ہے وہ اگر اس کی انیبلٹی اسٹیٹ کے اندر ہے تو اس کا فیلئر, وہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے, سارے لوگوں کا فیلئر ہے. آپ نے جو کوہ سلمان کی پہاڑیوں سے مطلب جو آتی ہے نا, چاہے وہ تباہ کرتی ہے سخی سرور کے آس پاس کے علاقوں کو, ڈیرہ غازی خان کے, اس کو ریٹین کیا جا سکتا ہے نا. اگر فرض کیا آپ یہ کہیں کہ یہ آپ سمجھیں, لوگ سمجھیں کہ بیوقوفانہ آئیڈیا ہے, لیکن جب پانی اتر جاتا ہے اور پھر آپ کو پتا کہ اگلے سال تک نہیں آئے گا, تو آپ 40 یا 100 بلڈوزر لگا کے اور ایک کھودنے شروع کریں نا بڑے ڈچز, کھد جو 10-10 میل کے کھڈے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور جب پانی آتا ہے اس کو اس طرح ڈیورٹ کر دیں. سارا پانی نہیں سوکے گا سال کے اندر, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری ٹوپوگرافی چینج ہو جائے گی, اس علاقے کا موسم چینج ہو جائے گا. جب پانی کھڑا رہے گا نا تو اس پانی کی وجہ سے, چونکہ ایریا تو بے پناہ بیرن ہے, ٹھیک ہے نا, دور دور تک اب درخت نظر نہیں آتے, لیکن جب پانی کھڑا ہو جائے گا, کس نے کہا ہے کہ دیکھیں اس بے پناہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ کھجور پیدا ہوتی ہے. تمام علاقے جن کو میں کہہ رہا تھا کہ بکھل لیا اور اس طرف جو رنگ فینس کر کے 17 میل کا بنایا تھا علاقہ, اس کے اندر سٹرس پیدا ہوتا ہے, اس میں مینگو پیدا ہوتا ہے, اس میں سارے فصلیں پیدا ہوتی ہیں, مطلب گندم سے لے کے اور چارہ اور یہ باقی سارے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا علاقہ جو ہے جو مطلب گرم علاقہ ہے, مظفر گڑھ, کوٹ ادو, دائرہ دین پناہ, لیا تک, آگے تک, اتنی زیادہ جو ساری کھجور پیدا ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. ہم یہاں سے لوگ جاتے ہیں کہ جی حج پہ جا رہے ہیں تو پلیز وہاں سے کھجوریں لے کے آئیں عمرے سے, وہ بھائی یہاں پیدا ہو رہا ہے نا, یہاں اس کو, اچھا جو باقی سارے فروٹ ہیں اگر ایکسپورٹ کرنے ہوں, ٹیکنالوجی کا جو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں کون سے کالجز بنائے جائیں. جب پھر بات ہوئی کہ یہاں پہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, ساری دنیا کے اندر جو ہے نا, اب وہ چیزیں جو چھوٹے چھوٹے انٹرنیٹ کے ذریعے تو پوری دنیا جو ہے وہ جڑ گئی ہے نا. مطلب آپ چیزیں جو ہے یہاں پیدا کریں, اس کو باکس کریں, اس کو پیکج کریں اس طرح جس طرح کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو پاکستان, اور اگر آپ مثال لیں یورپ کے بعض ممالک, پاکستان کی آبادی اب 24 کروڑ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آدھی یورپین یونین کے ممالک جو ہے نا ان سے زیادہ آبادی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو سکل ہے اس کو جو دینی, اور ذرا ٹورزم کریں سر, نہیں یہ میرا پوائنٹ ہے, یہ میرا یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ فوڈ سیکیورٹی اور فلڈز کی بات کر رہے ہیں, تو اسی میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا ہم اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں کہ یہ ہم اس پہ ہمیشہ پھر یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں 2010 میں سیلاب آیا, اس کے بعد پھر یہ سیلاب جو ہے کسور صاحب ایک قدرتی آفت تو ہے, لیکن ایک ریگولر فیچر بن گئی کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے, موسمیاتی, اور پھر ہم یہاں بیٹھ کے پھر یہی روتے رہتے ہیں کہ جی ہماری فوڈ سیکیورٹی کو بھی وہ تھریٹ ہو گیا, ہماری نہ فصلیں رہیں. یہ جو آپ فلڈ کی بات کر رہے ہیں, پچھلا جو فلڈ آیا ہے ان ایریاز میں توسے میں خاص طور پہ, اس وقت سے اب تک مطلب یسٹرڈے تک جو وہاں پہ سب سے بڑی کینال ہے وہ بند ہے. وہ عامر غوری صاحب نے نہیں کھلوانی, وہ ملک صاحب نے نہیں کھلوانی, اور وہ رین واٹر فلڈ تھا, وہ فلڈ نہیں تھا. پلیز اس کو بھی بہت ضروری ہے ہمیں کہ وہ بارش سے سیلاب آیا تھا. جو غوری صاحب نے بات کی ہے, المیہ یہ ہے کہ غوری صاحب نے یہ کام نہیں کرنا, ملک صاحب نے نہیں کرنا, کلاسرا صاحب نے بھی نہیں کرنا. یہ وہاں سے پرپوزل جب جانی ہے آپ سٹیٹ کو دیں گے تو یہ ان جن کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہے. ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کچھ کام کیا ہے وہاں پہ توسا میں, لیکن میں پھر وہی کہوں گا انفراسٹرکچر آپ کے, جس طرح ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ وہاں سے نکلے ہیں, تو ڈی جی خان ڈویژن سے ہی ہے نا چیف منسٹر. اس خطے کو تو ایک منی آسٹریا ہونا چاہیے تھا, ڈائناسٹی پالیٹکس. آپ یہ دیکھیں کہ کوٹ ادو کے اندر کون سے بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں, ہنجرا ہیں, وہ داماد ہے ان کا سلطان ہنجرا کا جو کافی عرصے سے چلے آ رہے تھے, قاسم, اور ان کے ساتھ کنٹیسٹنٹ کون ہے جو جن کا نیک ٹو نیک مقابلہ ہو رہا ہے, قریشی فیوڈلز, وہ بڑا اثر رسوخ وہاں پہ رکھتے ہیں. دوسری اگر اس کو سیڈ کنسٹیچوئنسی کو دیکھیں, وہاں پہ کھر ہیں, ربانی کھر کا ان کو وہاں پہ بڑا ہے. اسی طرح سے اگر لیا کو دیکھیں تو ایک سائڈ پہ جکھڑ ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر بخاری صاحب ہیں, وہ چلے آ رہے ہیں. اچھا ایک سائڈ پہ اگر آپ تھن تو خیر تھوڑا سا پیچھے چلے گئے انفارچونیٹلی, لیکن ایک سائڈ پہ سیڑ خاندان آ رہے ہیں, تو دوسری سائڈ کے اوپر کچھ نئے ہم نے دیکھے ہیں, جس طرح نیاز صاحب ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں, اب ان کی جو ہے بیگم لڑ رہی ہیں. یہ ایک محرومی کو تو ہم شکار خطے کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارے اپنے جو ہیں کردار ہیں, ظاہر بھگت بھی رہے ہیں ہم لوگ. یہ خطہ بڑا زرخیز ہے, اور جس طرح کل آخری بات کروں گا, جس طرح اب لوگ وہاں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کو بھی, اس میں سب سے زیادہ یا تو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, یا پھر کسان ہے.
वही पार्टी जहां से ले जाएगी जो किसानों के लिए जो अच्छा काम करेगी। आमिर गौरी साहब, मैं सिर्फ एक ऐड करना चाह रहा था, ये जब फ्लड की बात होती है, देखें वी नीड टू अंडरस्टैंड जो लोकल जो ना डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं। बहुत सारे लोग जो गरीब है ना, जिनके पास ज़मीन नहीं है, हालांकि ये सारी लैंड अलॉटमेंट्स हुई हैं 1960s के अंदर, और वो तमाम इलाके जो गरीब लोग जो आए हुए थे सेटलर, उनको यहाँ सेटल किया गया, उनको मतलब 12-12, 24-24 एकड़ ज़मीन दी गई। उसके लिए जो बाकायदा जो सारे जो सैंड ड्यून्स थे उनको लेवल करके उनको वहाँ पे जो एग्रीकल्चर में मदद दी गई। लेकिन ये दरिया है, बहुत से लोग जो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करते हैं, वो उस डेल्टा में जाके बैठ जाते हैं। जो सर्दियों में जब दरिया सिंध उतर जाता है तो अब डेल्टा में बैठे हैं, ज़मीन जो है वो बेपनाह फर्टाइल है। उनकी इकोनॉमी क्या है, वो एक क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। क्यों, अगली क्रॉप के अंदर दरिया चढ़ जाता है, ये सारे उतर के आ जाते हैं। फ्लड जो है ये कोई फ्लैश फ्लड्स नहीं आते, एक एक इंच जो है ना पानी बढ़ रहा होता है। उनको पता होता है कि भाई सैलाब आएगा, इन महीनों में आएगा, ये को आज वहाँ जाके मेरी तरह तो नहीं रहना शुरू कर दिया, इनको पता है सारा। और ये अपना सारा बोरिया बिस्तर जो है वो उठा के वो आ जाते। आबादी तो बढ़ रही है उनकी, बच्चे तो बढ़ रहे हैं। नॉर्मल जब लास्ट टाइम फ्लड के अंदर मतलब आई ट्रेवल 2010 में भी और बाद में भी जो फ्लड आया, इट स्टार्टेड फ्रॉम कराची से, भैंस कॉलोनी से लेके नौशहरा तक में आया देखने के लिए जो फ्लड्स आए थे मेजर। अब मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्लड नहीं आया। ओ भाई, ये फ्लड आते रहते हैं, 1973 में भी इतना बड़ा फ्लड आया था। फ्लड मसला ये है कि जब पानी चला जाता है, ठीक है, ये जो लोग हैं गरीब, आबादी इनकी मल्टीप्लाई करते करते कई लाखों नहीं, हो सकता है कई 1 आधी करोड़ तक पहुंच गई हो, लेकिन ये वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि सेटलमेंट जो है इसकी वो उनको ओनरशिप नहीं दे सकती, ये दरिया की जमीन है। आमिर गौरी साहब, आपने फ्लड की बात की, किसानों की बात की और एग्रीकल्चर की बात की, ये बड़ी अहम बात है। और इस हवाले से हमारे इस प्रोग्राम के लिए असद मेहदी सियाल ने एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है कि इन इलाकों में जिनकी हम बात कर रहे हैं, किसान की क्या सूरत हाल है और ज़राअत की क्या सूरत हाल है। और हम बार बार यही बात करते हैं कि वो ज़राअत तो करते हैं, लेकिन फिर किसान को उसका मुनासिब मुआवजा भी नहीं मिलता। तो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप वो रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ज़राअत किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान की 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन मईशत का ये बुनियादी सतून कई मसाइल से दो चार है। सानू जड़ा है पिया कंट्रोल रेट ते चीज़ां नहीं मिलदियां, हर चीज़ महंगी ब्लैक च लवनी पवंदी है, इसलिए साड़ी आमदन जड़ी है घट वही है। खाद स्प्रे वगैरह कंट्रोल रेट पर नहीं मिलते, इसलिए नुकसान में चले जाते हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, तो उदो सानू ना रेट नहीं सही मिलता। ज़राई शोबे में साल 2022-23 के दौरान तकरीबन 1.55% नमू रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़श्ता साल की मुद्दत में 4.27% रही। इक्तिसादी सर्वे 2022-23 के मुताबिक ज़राअत के शोबे में वैल्यू एडिशन में अहम फसलों का हिस्सा 18.23% और जीडीपी में 4.18% रिकॉर्ड किया गया। 2022 में जब सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। किसानों के पास सिवाय काश्तकारी के कोई भी मुतबादिल रोजगार नहीं था। हजारों किसान माली मुश्किलात से दो चार हुए तो हुकूमत ने किसान पैकेज का ऐलान कर दिया। इससे कबल भी माजी की कई हुकूमतों ने किसान पैकेजेस का ऐलान किया, लेकिन किसान की किस्मत ना बदल सकी। ज़राई शोबे के ज़वाल की एक वजह कदीम तरीके से काश्तकारी है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में जदीद मशीनरी इस्तेमाल करके कम रकबे से ज्यादा पैदावार हासिल की जा रही है। नहर के आखिर तक पानी की अदम फराहमी, गैर मेयारी बीज, गैर मेयारी खादें और स्प्रे, मुनासिब आगाही का ना होना भी काश्तकारों की मेहनत को ज़ाय कर रहा है। बहैसियत किसान मैं किसानों की आमदनी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। पेस्टिसाइड के मसाइल हैं, अच्छी क्वालिटी की अद्वियात ज़राअत में नहीं है। तवज्जो तलब बात यह है कि गुज़श्ता 2 हुकूमतों में किसानों को खाद की फराहमी बड़ा मसला बन चुका है। पहले तो खाद मिलती नहीं, लेकिन मिल भी जाए तो 2 गुना कीमत अदा करना पड़ती है, जो कि महकमा ज़राअत और ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में आखिर कब इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की फराहमी, काश्तकारी के जदीद तरीके और मंडी तक आसान रसाई समेत फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए मौसर इक़दामात मुमकिन होंगे? कब किसानों के लिए वैल्यू एडिशन मशीनरी हुकूमत खुद लगाएगी, ताकि न सिर्फ मुल्क की जरूरियात पूरी हों बल्कि इन्हें बरामद करके कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सके। सवाल ये है कि किसान को उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? आखिर कोई किसान ज़राअत के रोजगार से अरबपति क्यों नहीं बनता? ये हर किसान और हर शहरी का सवाल है साहिब इक़्तिदार तबके से।
اسد مہدی سیال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔